السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا اور اس کی وجوہات کیا تھی؟ حضرت امام علیہ السلام کا یزید کے ساتھ اختلاف کیا تھا؟ اس مسئلے پر خوبصورت گفتگو کی ہے ہمارے ایک بہت ہی پیارے مذہبی اسکالر جناب ساحل عظیم صاحب نے۔ آئیں سماعت فرمائیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کو آج یزید نظر آئے نا تو صحابی سے کم نہیں نظر آئے گا آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے بیسک معاملات کیا تھے، اور جتنا سسٹم یزید کے اندر تھا اگر پاکستان 1% بھی لے لے تو دنیا میں آگ لگ جائے، خلافت آ گئی ہے۔ تو دین نہیں ہلا تھا، اتنا دین ہلنے کی پہلی بنا پڑی تھی۔ یزید کی اتنی مجال ہی کیا تھی کہ دین بدلے؟ لوگوں نے کچا نہیں کھا جانا تھا اس کو، بچے تو نہیں بیٹھے تھے نا جی۔ نماز اسی طریقے سے، زکوٰۃ کا سسٹم وہی تھا، حج کا انتظام جو کہ اجتماعیت کے انتظامات ہیں جدید نے نہیں ہلائے تھے۔ وہ تو ایک سکسیسر تھا، اس ٹائم کا مشرف تھا جو پہلے چلتا آ رہا، چلاؤ آگے، ٹھیک ہے۔ سیدنا حسین کی ویلیو اس لیے اتنی بڑی ہے اسلام میں، انہوں نے یہ بات بھانپ کے بتا دی تھی کہ بیٹا تو مذہبی امور کے اندر سب کچھ ٹھیک ہے، تو نے جو کیڑا جو تو ڈسکوالیفائی ہو رہا نا، تو اس سسٹم کے اوپر ڈسکوالیفائی ہو رہا ہے کہ جس میں ایک بندے کو اس ممبر پہ بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے جس پہ تو بیٹھ رہا ہے، سمجھ آئی؟ اور یہ سب سے بڑا واقعہ ہے کہ جب ایک بندہ، آپ سوچیں میں آپ اور ورسز سیدنا حسین علیہ السلام، سوچیں انہوں نے کیا کیا کہ عورتیں اور بچے بھی لے آؤ سارے میرے، کسی کو نہیں، یہ نہ کسی کو امت میں آخری بچے کو بھی کسر ملے کہ ہاں ٹھیک ہے سیف پلے کر لینا، کسی ایک کو بھی نہیں۔ اور یہ خالی ہسٹری کا واقعہ نہیں ہے، بخاری شریف میں پورا واقعہ حدیث میں ہے۔ عبداللہ بن عباس کا وہ خواب دیکھیں جو بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام نے خواب میں بتایا، خون کی شیشی پکڑ کے آئے نبی علیہ السلام، جس ٹائم حسین علیہ السلام شہید ہو رہے ہیں، نبی علیہ السلام عبداللہ بن عباس کے خواب میں بتا رہے ہیں۔ It's not a small matter۔ کیوں؟ واقعی میں اسلام کا سسٹم توڑنے کی پہلی اینٹ رکھ دی تھی یزید نے، ٹوٹا نہیں، ظاہر ٹوٹتے بھی تو ٹوٹا ہے نا، عباسیوں نے بھی وہی سسٹم چلایا کہ، اور اس کے بعد امیہ کے بعد عباسی آئے، 300-400 سال تک وہ سسٹم نہیں ٹوٹا، مگر سسٹم کی بنیاد کچی سے کچی ہوتی رہی۔ اس کے بعد ظاہر ہے پھر خلافت کے علاوہ ملوکیت تو نارسسزم ہی ہے۔ کیا مطلب ہے نارسسزم؟ آپ مریم نواز شریف یا بلاول سے کوئی پوچھے نا کہ سی وی دکھا بیٹا، تجھے کیوں، تو کون ہے؟ میں جی نواز شریف کی بیٹی ہوں بس، یا میں زرداری صاحب کا بیٹا ہوں، یہ کوالیفیکیشن ہے؟ یہ کیا کوالیفیکیشن ہے بھائی؟ یہ تو بلکہ ڈسکوالیفیکیشن ہے، کیونکہ اسلام جو ہے یہ واحد دین ہے جو کہتا ہے دین کہ جو بندہ چاہتا ہے نا خلافت، وہ ڈسکوالیفائی اس کو نہیں ملے گی، سمجھ رہے؟ ورنہ سیدنا حسین نے نعرہ بھی لگا دینا تھا، مگر ان کو پتا تھا کہ جو چاہتا ہے اس کو نہیں ملے، تو نہیں بنے گا، جس مرضی کو بناؤ تو ڈسکوالیفائڈ ہے۔ دس از اے پرابلم دیٹ یو بیئر انڈرسٹینڈ۔ ادروائز اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں دین بناؤں گا اور دین میں ہی قائم رکھوں گا، اللہ نے ہمیں کام دیا ہے، تم نے نہ کیا تو کوئی اور کسی اور سے کروا لوں گا کام، لیکن انسانوں سے ہی ہوگا، ورنہ تو بجلی ابھی گرے سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا یہ چاہتے ہیں کہ میں فرشتوں کے پر لگا کے بادل پہ آ کے بیٹھ جاؤں اور یہ دیکھ لیں کہ ہاں نظام یہی ہے صحیح، بات یہی صحیح، کتاب یہی درست ہے، تو وہ تو ایسے ہو جائے گا۔ یہ واحد امت ہے جس پہ غیب کا ٹیسٹ آیا ہے۔ پچھلی امتوں میں آپ بنی اسرائیل کی ایک تو ہسٹری پڑھ لیں، قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے، ان کی کتابیں پڑھ لیں، روز ایسے معجزے ہو رہے ہیں کہ غیب کی کوئی کسر ہی نہیں ہے، کبھی کوئی کسی چیز کی بارش ہو رہی ہے، کبھی کس چیز کی، پھر آگ کا ایک شعلہ زمین میں چل رہا ہے، آگے گائیڈ کرتا آ رہا ہے، اس سے پہلے سمندر پھاڑ چکے ہیں وہ۔ آج میں اور آپ سمندر پھاڑ رہا ہے دیکھیں، اس کے بعد کوئی نماز چھوڑیں گے؟ سوچیں ذرا، ان کے اوپر معجزے کے معجزے آئی جا رہے ہیں، اور نخرہ دیکھیں بنی اسرائیل کا، منو سلوہ اتری بھی ہے، اور کہہ رہے بور ہو گئے یار، بور ہو گئے۔ آپ میری اور آپ کی، ہماری امت کے اوپر ٹیسٹ ہی کوئی اور، ہم پہ غیب کا ٹیسٹ ہے، بچت ہے الحمدللہ، سب سے آسان ٹیسٹ ہے غیب کا، ورنہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھا دیتے نا، کرتوت ہمارے پھر بھی وہی ہونے تھے۔ سوچیں ذرا، ہم پہ غیب کا ٹیسٹ ہے، اس لیے شاید
परसेंटेज में हम 1% भी हो, नबी अलैहिस्सलाम ने इसलिए बशारत भी दी थी कि मेरे भाई अभी आने हैं। सहाबा ने कहा हम आपके भाई नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं नहीं तुम मेरे साथी हो, भाई मेरे वो होंगे जो बगैर देखे मेरे पर ईमान ला के वो वाले काम करेंगे जो तुम अभी कर रहे हो। सुभान अल्लाह। हमारे बारे में बात थी ना, वो जॉर्ज नहीं था उनका जो चीफ ऑफ डोनाल्ड रमसफेल्ड यूरोप का, जब खालिद बिन वलीद के पास आया तो खालिद बिन वलीद से कहता है कि उस खालिद बिन वलीद सुपर वायरल थे ना, तो कहता है कि मैंने वो खाली तलवार देखनी थी जो तुम्हारे नबी ने आसमान से मंगवाई है, जो टूटती नहीं है। खालिद बिन वलीद हारते ही नहीं थे, तो खबर ये फैली हुई थी, वायरल हुई थी यूट्यूब पे उस वक्त कि इसके पास कोई खास तलवार है। तो खालिद बिन वलीद ने कहा कि मैं तो एक जंग में 11 तलवारें तोड़ देता हूं, तू जिस तलवार को ढूंढने आया उसका नाम इस्लाम है, वो नहीं टूटती, समझ रहे। तो कहता है तो अगर मैं इस्लाम ले, देखें यूरोप का सिस्टम ब्यूरोक्रेसी, इस्लाम का सिस्टम बताया जा रहा है। कहते मैं अगर इस्लाम ले आऊं तो मैं तुम्हारे जितना हो जाऊंगा बराबर, रैंक वही मिलेगा, है तो जर्नैल ही ना उस सिस्टम का। तो खालिद बिन वलीद ने कहा नहीं वो रैंक तो नहीं मिल सकता आपको जो हमारा है, क्योंकि हमने नबी को देखा है, ईमान लाए। तेरा मेरे से ऊपर कर रहे हैं क्या बेवकूफ, तू बगैर देखे नबी पे ईमान लाएगा। अल्लाह अकबर। गौर से समझे अपनी औकात को, इतना ऊंचा किया नबी ने हमें, हम समझ ही नहीं रहे। 1% भी काम कर लिया ना हमने सिस्टम के लिए, 1% भी, उधर से अबू बकर सिद्दीक या अली बिन अबी तालिब के आस पास कहीं पे जन्नत में नाम लिखा होगा, आस पास ही, वो लेवल तो हमें ही पता नहीं अचीव होने ना हमसे, 1% से या 100% से भी नहीं होने, मगर उस सर्कल में शायद एंटर हो जाए। इतनी आसान सी बात है। माशाल्लाह साहिल अदीम साहब ने नहायत खूबसूरत बयान फरमाया और इस सारे मसले को बहुत उम्दा तरीके से वाज़ेह किया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन पर इस्तकामत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस तरह की अच्छी मज़ीद वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।